ایک سوال کیا گیا کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیں، اب اس پر خاندان کا بڑا دباؤ ہے کہ بیوی کو اسی طرح بحال کر لے، جبکہ وہ خاندان کا بڑا دباؤ ہے، والدین کا بڑا زبردست زور ہے کہ تم بس اس کو اپنے گھر میں بحال کر لے، ہمیں بڑی پریشانی ہے۔ میں نے یہ بتایا میرا ایک طریقہ ہے کہ جو بھی سائل ہے میں پوچھتا ہوں، اگر تمہارا تعلق اہل حدیث سے ہے تو ان کے پاس جاؤ، اگر تمہارا تعلق اہل تشیع سے ہے تو ان کے پاس جاؤ، ہم نے پاکستان کو میدان جنگ نہیں بنانا، اور اگر تمہارا تعلق اہل سنت سے ہے تو پھر ہمارے پاس آؤ۔ تو نہ جنہوں نے کہا ہم تو پکے اہل سنت ہیں یا رسول اللہ ماننے والے۔ میں نے کہا کہ پھر تحقیق یہی ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئیں اور اس میں گنجائش نہیں۔ پھر میں نے اس پر جو فتویٰ لکھا اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، مختصر ہے، اور یہ ممکن ہے کہ کسی کی ہدایت کا سبب ہو جائے۔ بہت سے دلائل اس مسئلے پر ہیں، لیکن یاد رہے کہ صحابہ کرام کے جمع غفیر میں سے فتویٰ دینے والے حضرات ان کی تعداد تھوڑی تھی۔ صحابہ میں آج کل کی طرح نہیں تھا کہ جس کو 4 باتیں سونی کرنی آ جائے وہ مفتی بن بیٹھے، بلکہ باقاعدہ جس نے سیکھا ہوتا جس پر علماء اعتماد کرتے وہی فتویٰ دیتا، اس کے بغیر کسی کو اجازت نہ ہوتی۔ صحابہ کرام میں فتویٰ دینے والے لوگوں میں وہ اگر تو یوں کہیں جنہوں نے بہت فتوے دیے تو 20 کے لگ بھگ تعداد ہے، اور اگر یوں دیکھا جائے جس نے 1-2 فتوے بھی دیے اس کو بھی گن لے تو پھر 133 یہ اس کے لگ بھگ تعداد علماء نے بیان کی۔ تعداد اس کی 130 سے اوپر اور 40 سے کم بیان کی علماء نے فتویٰ دینے والے صحابہ کی، جنہوں نے 1 آدھ فتویٰ دیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ جنہوں نے بکثرت فتوے دیے ان میں سے 16 سے زیادہ صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے 3 طلاق جو ایک مجلس میں ان کو 3 ہونے کا حکم لگایا، 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا، اور جو باقی 4 حضرات ہیں 4 یا 5 ان سے نہ اس کے موافق موقف ہے نہ خلاف موقف ہے، ان سے اس پر کوئی موقف ثابت نہیں کہ انہوں نے کہا ہو جی 3 طلاق 3 ہوتی ہیں یا 1 ہوتی ہے، اس کا کوئی ثبوت ان حضرات سے نہیں، لیکن وہ ان سے سکوت ہے۔ جن حضرات سے اس کا ثبوت ہے ان کے کچھ نام سامنے نے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور کئی اور حضرات سے اس مسئلہ میں صراحت کے ساتھ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے صراحت کے ساتھ یہ فتویٰ بڑی معتبر کتابوں میں معتبر سندوں کے ساتھ ثابت ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داود، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، اور بہت سی دیگر معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے بارے آپ سے 1-2 روایتیں ملتی ہیں جس سے کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے جی شاید 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، تو وہ وہم ہی ہے ان کا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ کے شاگردوں میں سے 15 لوگوں نے یہ بیان کیا کہ آپ 3 طلاق کو 3 مانتے، اور ایک نے یہ بیان کر دیا 3 کو 1 کہتے تھے۔ ظاہر ہے وہ 1 بھولا ہے، 15 تو نہیں بھولے۔ اور اس مسئلے میں
یہ سمجھتا ہوں کہ میں تفصیل سے ایک مضمون بیان کروں گا جس میں سارے دلائل کو کھول کر بیان کیا جائے، اور پھر جو اشتباہات ہیں ہمارے ان بھائیوں کو جو اس کو ایک کہنے پر بضد ہیں، وہ اشتباہات بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگرچہ اختلاف تو ظاہر ہے کہ اب ختم ہونے سے رہا، لیکن اس کے باوجود دلائل کے اعتبار سے بڑی وضاحت انشاءاللہ ہو جائے گی، ہم تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ میں اس وقت بات جو کہنا چاہتا ہوں اس مسئلے میں وہ یہ سوچنے کی سادہ سی بات ہے کہ طلاق کوئی نئی ایجاد تو ہے نہیں کہ نبی پاک کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کے وقت نہیں تھی، بعد میں شروع۔ ایسے تو نہیں، طلاقیں تو اس وقت بھی تھیں۔ اب یہ کہنا جی 3 طلاقیں دیجئے تو ایک ہی ہوتی ہے، باقی غلط ہے، کیا مطلب؟ حضرت عمر کو نہیں پتا تھا دین کا؟ حضرت علی کو نہیں پتا تھا دین کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ کو نہیں پتا تھا دین کیا ہے؟ ابن مسعود کو نہیں پتا تھا؟ عبداللہ ابن عباس کو نہیں پتا تھا؟ ان کو پتہ زیادہ چل گیا؟ کتنے تعجب کی بات ہے! بے دین کا ایسا مسئلہ جو آ رہا ہے، جب صحابہ کرام، اب یہ کہنا کہ صحابہ کرام میں انہوں نے جی غلط فتوے دیے، بھی انہوں نے غلط دیے، تم صحیح، کتنے تعجب کی بات ہے! اور اگر کوئی یہ کہے جی حضرت عمر نے جی دین میں تبدیلی کر دی تھی، ہم وہ تبدیلی نہیں مانتے، کوئی عقل کو ہاتھ لگاؤ کہ اگر تبدیلی ہوتی تو علی مانتے؟ تبدیلی ہوتی ابن مسعود مانتے؟ تبدیلی ہوتی عائشہ صدیقہ مانتے؟ انہوں نے دین میں تبدیلی سمجھا نہیں، ان لوگوں نے دین میں تبدیلی نہیں سمجھا، ان لوگوں کو وہم ہو گئی کہ دین میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ دین کی ایسی تعبیر جو صحابہ کرام کے نظریے سے ٹکرائے وہ شیطان کے دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ کہ بالکل میں واضح کہتا ہوں، دین کا ایسا مفہوم بیان کرنا جو صحابہ کرام کی وضاحت، اہل بیت اطہار کی وضاحت سے بالکل ٹکر لے رہے، وہ دین کہاں ہے؟ وہ بے دین نہیں ہے، وہ ہدایت نہیں، گمراہی ہے، وہ زندگی ہے، اور اس سے بچنا ضروری ہے، ورنہ ایمان کا بیڑا غرق ہے۔